بھی گرفتار کر لیا، اس کے اسماعیل طاہر کو بھی گرفتار کر لیا. میں نے کہا اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بزرگ خواتین کو جیلوں میں ڈالنا پڑ رہا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اس معاشرے کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ کر لیں. بہت بہادر ہیں ہماری خواتین بھی، کوئی نہیں گھبراتا جیلوں سے. جس کو ڈالنا ہے ڈال دیں، لیکن ان کا وقت بہت ان کی زمین بڑی تنگ ہو رہی ہے. اس لیے ان کو تھوڑا سا اللہ کا خوف کرنا چاہیے. دیکھیں جو مرضی پلان بنا رہے ہیں، عمران خان ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ کا پلان اپنا ہوگا. اچھا، آپ کی جماعت ہمیشہ یہی موقف اختیار کر رہی ہے کہ 8 فروری کو ہم نے بھرپور جو ہے وہ نشستیں جیتیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ یہ صرف 7% جو ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے، جو پوری پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کا 7% جو ہے وہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، تو ان کی کوئی اتنی دیکھیں اہمیت. میں صرف بتانا چاہتی ہوں کہ آیا ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آ رہے ہیں یا وہ ہمارے بارڈرز کے محافظ کی نمائندگی کرنے آ رہے ہیں؟ پہلے ان کو اپنا رول صحیح کرنا چاہیے. ان کو ہم نے ساری فوج ہماری جو ہے، اور ہماری فیملی میں بہت شہداء ہیں. میرے ہسبینڈ خود بھی وہ ایئر فورس میں تھے. ہمارے بہت زیادہ کزن جو ہیں سارے فوج میں تھے. ہمارا فیملی کا تعلق فوج سے کافی زیادہ ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نمائندگی کر کس کی رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر؟ پولیٹیکل پارٹیز کی یا ہم لوگوں کی جو فوج میں تھے؟ ہماری یہ کوئی نمائندگی نہیں کر رہے، یہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی کر رہے ہیں. جب پالیٹکس کے اندر نمبر اور اسٹیٹسٹکس گننا شروع کر دیں. ان کا کام ہے صرف یہ بتانا کہ وہ ہمیں کوئی دشمن ہے، کیونکہ ایک ہندوستان نہیں اور تو ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اس سے ہماری کیسی حفاظت کر رہے ہیں. یہ ان کا کام ہے، اس سے زیادہ ان کو اپنے دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے. اچھا علیمہ خان صاحبہ، گزشتہ روز جو ہے شیر افضل مرود صاحب نے پارٹی سے تھوڑا سا کنارہ کشی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز جو ہیں وہ بیچ میں یہ روڑے اٹکا رہے ہیں، کہ ملنے بھی نہیں دے رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی وہ ملنے سے انکار کر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیے میری بات سنیں. آپ یہ جو میں پہلے کور کمیٹی سے بھی نکال دیا، سیاسی کمیٹی سے بھی نام نکل گیا. دیکھیں آپ نے دیکھیں اس وقت عمران خان جیل میں، ہم کورٹ سے نکل رہے ہیں سارا دن، اور بھی بہت لوگ جیل میں ہیں، جیل میں بھی ہیں. ان کی فیملیز، صبح مجھے فون آئے 3-4 جو قیدی ہیں، ان کی ایک کی ماں کا فون آیا جو بڑی پریشان تھی. اگر یہ سارے کام، اصلی کام جو ہے ان کا خیال رکھنے لگ جائیں اور یہ عہدے شہدوں کی جنگ ختم کر دیں، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا سکون بھی دے گا اور راستہ بھی صحیح ہوگا. اور یہی کرنا چاہیے اس وقت. قیدیوں کا خیال رکھیں اور ان کی فیملیز کا خیال رکھیں. صرف یہ کام کر لینا، یقین کریں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت اونچے ان کے درجے ہو جائیں گے. مرود صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ان کے پارٹی کے لیے کیا مجھے یہ صلہ ملا ہے، تو کہ دیکھیں اگر پارٹی کے لیے کیا ہے نا، یہ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں، اس کا صلہ نہیں ملنا چاہیے. یہ قربانیاں ہوتی ہیں اور یہ آپ اپنے ملک کے لیے سب کو کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے فوراً کوئی ریوارڈ ملے. ریوارڈ کی نہیں سیاست ہوتی، بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی خدمت کریں گے. تو ہر ایک کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کی خدمت کریں. اور یہ جو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ اگر روک کے صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارا ملک کتنی مشکل میں ہے اس وقت، اکنامک مشکلات ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی جو یہاں پہ جو ہماری معیشت ہے، اس کو جو مسائل آنے والے ہیں اس کی بات کریں. سارے ذرا اس پہ فوکس کریں. یہ عہدے شہدے سب چھوڑ دیں. جس دن یہ عہدوں کی باتیں ختم ہو جائیں گی، یقین کریں بہت چین آ جائے گا اور لوگ اپنی ملک کے اوپر فوکس کریں. یہی میں کہہ رہی ہوں.